اصحاب الرس۔ قرآن مجید میں اصحاب الرس کا ذکر جو ہے وہ 2 مقامات پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 25، 38 اور 39 میں فرماتے ہیں، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تباہ کر دیا۔ پھر اسی طرح سے ان کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ قاف آیت نمبر جو ہے وہ 12، 14۔ ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور قوم تبع، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہمارا عذاب جو تھا وہ ان پر آ گیا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ عربی زبان میں رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی مونڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، اور یہی لوگ جو تھے وہ لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اس نام کے ساتھ مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے ایک نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ قوم جو تھی وہ اصحاب الرس کہلائی۔ امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ اصحاب الرس جو تھے قوم سمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن عبداللہ کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ یعنی یہ جو اصحاب الرس قوم تھی اس کی طرف حنظلہ بن صفوان جو تھے ان کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا اور آپ کو شہید بھی کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس جو تھے انہوں نے اپنی اولاد سمیت جو تھا رس سے ہجرت کر کے احقاف میں اپنی رہائش کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد جو تھی وہ پورے یمن میں پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ان کے جانے کے بعد، ان کی ہجرت کے بعد، پیچھے جو رس والے جو اصحاب الرس یعنی اس رس قوم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جبرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں پہ ابھی دمشق آباد ہے۔ اس نے یہ شہر بسایا اور پھر اس کا نام جبرون رکھا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارم ذات العماد، ستونوں والا ارم کہا ہے۔ پتھر کے ستون جو تھے دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ جو عمارتوں کے ستون تھے ان کی وجہ سے یہ لوگ مشہور تھے، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے پتھروں کی، ان کو کاٹ کر جو بڑے بڑے ستونوں پر کھڑی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اصحاب الرس کا زمانہ تھا وہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو اصحاب رس ہے یہ ایک کنواں تھا۔
اصحاب رس جس کو بولا جاتا ہے، یہ جو مشہور ہے بات، یہ ایک کنواں تھا جس سے ان کے وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ پانی بھی پیتے تھے، ان کے پینے کے پانی کی اور آب پاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ یعنی اس کنویں سے وہاں کے رہنے والے لوگ پینے کے لیے بھی پانی استعمال کرتے تھے، جانوروں کے لیے، اور آب پاشی یعنی کہ فصلوں وغیرہ کے اگانے کے لیے بھی وہ اسی کو یوز کرتے تھے، اس کا پانی استعمال کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ جو تھا وہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جو اس وقت ان کا بادشاہ تھا وہ بہت نیک تھا۔ اب کیا تھا کہ اس دوران سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر وہ ان کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو اس کے مرنے کا بہت غم ہوا، کیونکہ وہ انصاف پرور اور نیک سیرت بادشاہ تھا۔ اس کے مرنے کے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شیطان جو تھا وہ اس بادشاہ جو فوت ہو گیا تھا اس کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان لوگوں کو کہنے لگا کہ میں تو مرا نہیں تھا، بلکہ میں تو غائب ہو گیا تھا، تاکہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میرے بعد کیا کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے وہ سب اس سے محبت کرتے تھے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس نے کہا کہ میرے لیے تم پردہ لگا دو، جہاں پہ میں رہوں گا کسی کمرے میں، وہاں پہ تم میرے لیے ایک پردہ لگا دو، اور میں اس کے پیچھے ہی رہوں گا اور میں کبھی نہیں مروں گا۔ یعنی کہ اس نے، شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کہا کہ میں تو مرا نہیں تھا اور اب میں نہیں مروں گا کبھی بھی، اور تم میرے لیے ایک پردہ لگا لو، بس میں اس پردے کے پیچھے ہمیشہ زندہ رہوں گا، تم نے یہی سوچنا ہے، لیکن میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، جیسے کہ میں تمہیں پہلے نظر نہیں آیا تھا، جیسے غائب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے، اور اس کے فریب میں آ کر وہ لوگ پھر اس کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس نے لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا جو ہے وہ تمہارا بادشاہ نہیں، بلکہ وہ ایک شیطان ہے، اور اس نے انہیں اس کی پوجا سے منع کیا۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی، یعنی جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ان پر وحی اترتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے، اور یہی بات تھی کہ انہوں نے جب وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو بتائے اور انہیں شرک سے منع کیا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا، تو وہ سب جو تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف آپ کو ماننے سے انکار کیا بلکہ الٹا آپ کے دشمن ہو گئے، اور اس دشمنی میں ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا اور پھر اس کنویں میں ڈال دیا، رس والے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر یہ ہوا نتیجہ کہ کنویں کا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشک ہو گیا، پھر سبھی درخت سوکھ گئے۔ ظاہر ہے کہ اسی کنویں کے پانی کو وہ استعمال کرتے تھے پینے کے لیے، آبپاشی کے لیے۔ جب وہی نہ رہا تو پھر کیا رہتا؟ درخت بھی سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، اور لوگوں کو پینے کے لیے پانی کی پیاس نے آ لیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے گھر ویران ہو گئے، انہوں نے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ اصحاب رس جو تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی تباہ کر دیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ان کا بھی ذکر کرو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا تو اللہ نے بھی ان کو ہلاک کر دیا۔